لیکن پھر بھی کھانے کی طرف لپکے گا ہر وقت، پر روٹی روٹی روٹی، دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے، دولت سنبھلی نہیں جا رہی، لیکن پھر بھی ہوس، نفس پرستی، پھر بھی دنیا کی محبت اس پر غالب ہے، دنیا کی طرف وہ بھاگ رہا ہے۔ تو آج ہمارے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ ہم لوگوں میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے، حلال آئے، حرام آئے، اچھا آئے، برا آئے، چنگا آئے، مندہ آئے، جہاں سے آئے آنا چاہیے، پیسہ کوڑ ہونا چاہیے، چنگا بینک بیلنس اچھا ہو۔ تو دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی مومن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جو 1000 روپیہ ہے 100 مسیتی دا، سمجھ آئی؟ فصل چنگی ہوگی زکات دیو یار، اشر دیو دے وچوں، اے غریب بندہ آ گیا انہیں بھی توپا دانیاں دا دیو۔ جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے، وہ سوچتا ہے لے بھیا کمی بوئے تھی آ گیا، ان ٹوپا دے چھوڑیا، ٹوپا تے بوری وچوں گھٹ جانا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ چیزیں آج ہمارے اندر ساری کی ساری پائی جا رہی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا۔ مومن کی توقع، مومن کا طلب کا مرکز، مومن کی آرزو، مومن کی تمنا ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے کہ میرا رب میرا مالک ہے، میرا رب میرا رازق ہے، میں رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کروں، میرا رب مجھے اپنے فضل سے رزق دے گا، میرا رب مجھے فضل سے رزق دے گا۔ اور منافق اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ہر وقت اس کا کام ہے مانگنا، گھومنا پھرنا، کہیں نہ کہیں جیسے جانوروں کی طرح۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بڑی عجیب مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا جانور کی طرح بھاگے گا منافق، کہیں نہ کہیں سے ہڈی مل جائے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو کتنا یار ہم لوگ اس دنیا میں کتنی زندگی بسر کریں گے، کہاں تک ہماری زندگی ہے؟ بالآخر موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے، مومن دین کو مال پر مقدم کرے گا، یعنی اس کی نظر میں پہلے دین ہوگا، پہلے ایمان ہوگا، اسلام ہوگا، اس کے بعد پھر روٹی، پھر مکان، پھر مال جائیداد دین کے تابع ہوگا، یعنی دین کے زیر سایہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ رزق کمائے گا اور رزق کمانے کی کوشش کرے گا۔ پہلے جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، یعنی نماز کا حکم آ گیا نماز پڑھے گا، روزے کا حکم آ گیا روزہ رکھے گا، پھر اللہ سے دعا مانگے گا یا اللہ میں صبح نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں، تو میرا رازق ہے، میرے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔